میر کی راتیں۔ میر کے آہنگ، لہجے اور شعری اظہار کے اسالیب کو زیر بحث لا کر ان کی پیچیدگی، روانی اور بلند آہنگی پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن بڑے اذہان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ ان کے کمالات کا مکمل طور پر احاطہ کرنے کا صرف وہم ہو سکتا ہے، دعویٰ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ یہی حال تفہیم میر اور اسالیب میر کا بھی ہے۔ گزشتہ 3 صدیوں میں ان کی شاعری پر انگنت مضامین لکھے جا چکے، مکالمے اور سیمینار ہو چکے، مگر اب بھی میر کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو کوئی نہ کوئی نیا زاویہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک پہلو یہاں بھی میر کی راتوں کے حوالے سے روشن ہوا ہے۔ رات، جو انسانی زندگی کی پیچیدگیوں اور کائنات کی تہداریوں کا نہایت معنی خیز اظہار ہے، میر کی شاعری کا مرکز ہی نہیں، محور بھی ہے، کیونکہ مذکورہ معاملات و انکشافات کو تخلیق میں ڈھالنے کا واحد ناقابل تردید وسیلہ رات ہی ہے۔ رات کو اگر میر کی شعری کائنات سے منہا کر دیا جائے تو میر کی شاعری کا قصر رنگی متزلزل ہونے لگے گا۔ ان کے یہاں تقریباً 200 سے زائد اشعار ہیں جن میں رات کا لفظ استعمال ہوا ہے، مگر رات کے متعلقات پر مبنی ایسے اشعار بے شمار ہیں جن میں لفظ رات مستعمل نہیں، مگر رعایتوں اور مناسبتوں سے وہ معنی برآمد ہوتے ہیں۔ رات سے متعلق ان کے چند ہی اشعار پر نظر کیجیے جو میر کی شاعرانہ عظمتوں کا بین ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ چشم خوں بستہ سے کل رات لہو پھر ٹپکا، ہم نے جانا تھا کہ بس اب تو یہ ناسور گیا۔ رات مجلس میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپکے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ اس شعر میں لطف یہ ہے کہ اس کی ایک قرات تصویر کی رعایت سے چپکے بھی کی جا سکتی ہے۔ رات مجلس میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپکے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ ٹک جوش سا اٹھا تھا میرے دل سے رات کو، دیکھا تو ایک پل ہی میں دریا سا ہو گیا۔ کھا گیا ناخن سرتیز جگر دل دونوں، رات کی سینہ خراشی میں ہنر ہم نے کیا۔ شاید جگر گداختہ یکلخت ہو گیا، کچھ آپ دیدہ رات سے خوناب ہو گیا۔ میر کے شعری محاسن میں کہیں تمازت آمیز شعائیں تو کہیں چاند کی سی ٹھنڈی کرنیں بھی رات ہی کے شعری استعمال سے پھوٹتی ہیں۔ رات ان کے یہاں کہیں اضطراب و اذیت اور کہیں ظلم و جبر اور کہیں کوہرام کا استعارہ ہے۔ میر کے بے شمار اشعار میں رات ایک علامت کی صورت میں نظر آتی ہے کہ کہیں وہ منفی تاثر و تصور خلق کرتی ہے تو کہیں انسانی نجات کی راہیں بھی فراہم کرتی ہے۔ ہماری سادہ لوح قراتوں نے اکثر میر کو گریہ وزاری یا تاریک شب کی چیرہ دستیوں سے لخت لخت جگر شاعر قرار دیا ہے۔ اس طرح کی قراتوں میں نہ میر کی شاعرانہ عظمتوں سے واقفیت کا عنصر نظر آتا ہے اور نہ ہی ان کی آہوزاری کے محرکات کی گہرائیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں: عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لیں آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ کیا اس شعر کو صرف اس معنی میں بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ ساری زندگی عشق کے آہ و فغاں میں، معشوق کے وصل کی بے چینیوں اور وصل کی ناکامیوں کے شدید احساس و اضطراب میں گزار دیا؟ اسے اس طرح پڑھا جائے کہ عہد جوانی کو دن کے معنی میں لیا جائے کہ دن میں بہت محنت و مشقت کی اور تھک ہار کر اپنے آپ کو پیری اور بتدریج موت کے حوالے کر دیا، تو اس معنی میں یہ صریحاً انسان کی لا حاصلی کا نوحہ ہوا۔ یعنی یہاں پر رات زندگی کی علامت، تحرک، تجسس، اضطراب اور محاسبہ و محاکمے کی صورت میں نظر آتی ہے۔ میر کے متنوع اسالیب کے درمیان ان کے لہجے کا دھیما پن قاری کو متوجہ کرتا ہے، اور ان کے اس لہجے اور آہنگ کو کلاسیکی عہد سے لے کر ناصر کاظمی تک اور ناصر کاظمی کے بعد بھی متعدد شعراء نے اپنے یہاں برتا ہے۔ رات چونکہ خاموشیوں اور سرگوشیوں سے عبارت ہے، اس لیے رات سے متعلق اشعار میں ان کے لہجے کا دھیما پن اتنا نمایاں ہے کہ اسے اداسی اور آہ و فغاں پر محمول کیا گیا۔ حالانکہ ان اشعار کے استعاراتی اور معنوی پہلوؤں پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ ان کے اشعار کا سیاق و سباق اتنا وسیع ہے کہ مروجہ نظام کے امکانات رو بعمل نظر آتے ہیں۔ اسی لیے مولوی عبدالحق نے لکھا ہے کہ کوٹ: اگرچہ میر صاحب کے اشعار کے الفاظ ملائم، دھیمے، سلیس اور سادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی تہ میں غضب کا جوش یا درد چھپا ہوتا ہے۔
الفاظ کی سلاست اور ترکیب کی سادگی لوگوں کو اکثر دھوکہ دیتی ہے اور وہ ان پر سے بے خبر گزر جاتے ہیں انکوٹ۔ اب ذرا ناصر کاظمی کا خیال ملاحظہ فرمائیے، کوٹ، دنیا اتنی بدل چکی ہے کہ آج کے شاعر کے سامنے پہلے سے کہیں وسیع منظر حیات کھل گیا ہے، مگر واقعات کی مماثلت کی وجہ سے میر صاحب کا زمانہ ہمارے زمانے سے مل گیا ہے۔ وہی غریب الوطنی، وہی قافلوں کا سفر، وہی رہزنی، خوراک کی قلت، سیلاب کی تباہی اور پرانی اقدار کا بکھر جانا اور رواج ہنر اور وفا پیشگی کا اٹھ جانا، غرض یہ حوادث ہمیں بھی دیکھنے پڑے انکوٹ۔ یہی وہ حوادث ہیں جو میر کو بے خواب رکھتے ہیں، اور ان بے خواب راتوں کی تنہائی جب کھلتی ہے تو تمام تر احساسات اور خیالات اشعار میں ڈھل جاتے ہیں۔ ایسے میں رات میر کے یہاں تخلیقیت کا منبع بن جاتی ہے، یا ایسا محرک جس کے وسیلے سے تشکیل پانے والے نقوش باعث اضطراب ہوتے ہیں۔ شخصی واردات سے ماورا ہو کر وسیع تناظر میں ان اشعار کا تجزیہ کیا جائے تو حیات و کائنات کے مسائل کی پیچیدگی اور ان مسائل کی وجہ سے کبیدگی فطری معلوم ہوگی۔ کون سی رات زمانے میں گئی جس میں میر سینے چاک سے میں دست و گریباں نہ ہوا، اور کن نیندوں اب تو سوتی ہے اے چشمے گریا ناگ، مژگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا۔ میر کی شاعری میں رات محض ایک زمانی تسلسل کے نامیاتی حقیقت کا نام نہیں، بلکہ رات جو تنہائی یا اکیلاپن سے منسوب ہے وہ اذیتوں کی آماجگاہ ہے۔ میر کے یہاں رات بیمانی سولیٹیوڈ بھی ہے، یعنی ان لمحات سے منسوب ہے جب ذہن و دل کے دریچے واہ ہوتے ہیں۔ آگاہیاں ایک آبشار کی مانند تجسس و اضطراب کی ان کیفیتوں کو منتج ہوتی ہیں جو حیات و کائنات کے سربستہ رازوں کا انکشاف کرتی ہیں۔ میر کی گریہوزاری جو راست طور پر راتوں سے منسوب ہے، یہ اپنی ذات یا ایک فرد واحد کی سفرنگز اور درد و غم، رنج و علم، نارسائی اور کرب و اضطراب کے اظہار تک محدود نہیں، بلکہ وہ اضطراب، اذیت اور صدمہ خیزیاں آفاقیت کی حامل ہیں۔ رات کے اسی تخلیقی تصرف کے پیچیدہ طریقہ کار کی وجہ سے کئی جوہر شناس نقادوں کے یہاں بھی بسا اوقات میر فہمی میں سہو ہوا ہے۔ میر کے مشاہدات اور تجربات کی لرزہ خیزیاں واردات قلبی میں منقلب ہوتی ہیں، اور یہ واردات خیال میں، اور اسی خیال کو ایک ایسے شعری تجربے میں منقلب کرنا کہ وہ ہر کس و ناقص کا ذاتی تجربہ محسوس ہو، نیز اس تجربے کے اظہار میں ایک ایسی زبان خلق کرنا جو کئی اعتبار سے تاثر خیز ہو، فنکار کی مہارت کا سختی سے مظاہرہ کرتی ہے، جو میر کی شاعری میں بدرجہ عتم موجود ہے۔ ہمارے اکثر شعراء کے ہاں یہ توازن کہیں تو متزلزل ہو جاتا ہے تو کہیں تناسب سے تجاوز کر جاتا ہے۔ چند ہی شعراء کے ہاں یہ طرز تخلیق اپنی نزاکتوں کے ساتھ موجود ہے، اور میر بلا شبہ ایسے شعراء میں سر فہرست ہیں۔ ایسا نہیں کہ دن میر کے یہاں تخلیقیت کے اعتبار سے امکانات نہیں رکھتا، مگر یہی دن میر کے یہاں تجربات و مشاہدات، تجزیات و موازنات کے انگیز و انجذاب کے ان مراحل سے وابستہ ہے جو سر شام ہی سے تخلیقی شعور کے آتش فشاں کو برانگیخت کرتا رہتا ہے۔ مثلا یہ شعر دیکھیے: مشہور ہیں دنوں کی میری بے قراریاں، جاتی ہیں لامکاں کو دل شب کی زاریاں، یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو جو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا، دن کو جوں تو شام کیا، صبح سے اور بھی پاتا ہوں اسے شام کو تن، کام کرتی ہے جو کچھ میری دعا مت پوچھو۔ میر کے یہاں رات استغراق اور مواخذات کا ذریعہ بھی ہے، استغراق جو کہ حیات و کائنات کے مسائل پر غور کرنے پر اکساتا ہے، اور مواخذہ جو اس دنیا کی بدترین صورتحال سے آشنا کرتا ہے۔ اور جب دنیا کی ابتر صورتحال سامنے آتی ہے تو میر صاحب اکیلے نہیں روتے، بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں، ارد گرد کے لوگوں کے ضمیر پر سوال بھی اٹھاتے ہیں، میں جو اس قدر مضطرب و بے سکون ہوں، ایسے میں کیوں کر تمہیں نیند آ سکتی ہے؟ مثلاً وہی شعر دوبارہ دیکھیے: کن نیندوں اب تو سوتی ہے اے چشمے گریا ناگ، مژگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا، دن رات میری آنکھوں سے آنسو چلے گئے، برسات اب کے شہر میں سارے برس رہی۔ اور یہ مشہور زمانہ شعر: جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ درج بالا شعر میں کاہے کو کی معنوی گہرائیوں کو دیکھیے۔ ایک طرف تو یہ راست بیان معلوم ہوتا ہے، مگر اس میں جہان معنی پوشیدہ ہے کہ انسان کی دکھ درد میں شمولیت پہ اصرار کرتے ہیں۔ زور و شور کے ساتھ رونے کے باوجود پڑوسی کیسے سو رہا ہے؟
دوسرے معنی میں دنیا کی بدترین صورتحال پر اتنی زور سے رو رہا ہوں، اذیتوں کے جس سمندر سے میں گزر رہا ہوں، تو اپنی ذمہ داریوں سے بے پرواہ کیوں کر یا کیسے اطمینان سے سو سکتا ہے؟ بالفاظ دیگر، میر کا رونا نہ صرف اس کے اپنے ذاتی دکھوں کا اظہار ہے، بلکہ ساری انسانیت کے دکھوں اور ان کے رنج و الم کا عکاس ہے، اور یہیں میر سارے انسانوں سے اپنے اس دکھ میں شرکت کا مطالبہ کرتے ہیں کہ باہم ہم آہنگی و چارہ گری ہی انسان کے لیے مسرت و کامیابی کی کلید فراہم کرتی ہے۔ شکریہ۔ بہت بہت اچھے، ماشاء اللہ۔